کیا کیا نہ کیا ایک یار نے ایک یار کے لیے، کیا کیا نہ کیا ایک یار نے ایک یار کے لیے، محفل سجائی ہے عرش کے سرکار کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیا کیا نہ کیا ایک یار نے ایک یار کے لیے، محفل سجائی ہے عرش کے سرکار کے لیے۔ اور جاؤں گا قبر میں تو پکاروں گا یا نبی، قبر میں آیا ہوں آپ کے دیدار کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ قبر میں آیا ہوں آپ کے دیدار کے لیے۔ اور آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، آدمی کا جسم کیا ہے جس پہ شیدا ہے جہاں، ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا مکان، بے شک سبحان اور خون کا گارا بنایا اینٹ جس میں ہڈیاں، چند سانسوں پہ کھڑا ہے یہ خیالی آسمان۔ اور موت کی پرزور آندھی جس دم آ کر ٹکرائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی، یہ عمارت ٹوٹ کر بس خاک میں مل جائے گی۔ اور بخش دیتا ہے خدا ان کو جن کی قسمت خراب ہوتی ہے، وہ ہرگز نہیں بخشے جائیں گے جن کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اور مر کے تیرے نام پر میری شہادت ہو گئی، موت بھی اب زندگی سے خوبصورت ہو گئی۔ اور سو گیا تھا ماں کی پیشانی کو بیٹا چوم کر، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی، خواب میں دیکھا تو جنت کی بشارت ہو گئی۔ آئیے ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھ لے جائے، پڑھی بابا سے بلند۔ اللہم صلی اللہ سیدنا و سیدنا و حبیبنا و نبینا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بارک صلی اللہ وسلم علیہ رسول بارک اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے دوستو، میری عزیزو، ہم اور آپ جو یہاں جمع ہوئے صرف اس نیت سے کہ مرحومین کے لیے ہم ایصالی ثواب کریں، بے شک لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک، اس واقعے سے حضرت ویس صاحب جتنی ہم اپنی اصلاح کرنی چاہیے وہ کم ہی کم، اس کے اندر بس اپنے ذہن پر زور دینا ہے، اپنے ذہن کو پر زور دینا ہے، اور پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس حال میں جی رہے ہیں اور ہمیں کس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے تھا اور ہم چل کہاں رہے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک ہے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی تشریف فرما ہے۔ لیکن کوئی خاتون جو ہے، ایک عمر ایک انسان کے پاس جو ہے، ہر انسان کے پاس یہ عمر وہاں تک نہیں پہنچتا ہے، کسی کی جو سانسیں جو ہے کسی کی 60 سال میں رک جاتی ہے، کسی کی 80 سال میں رکتی ہے، کسی کی 40 سال میں رکتی ہے، کسی کی 30 سال میں رکتی ہے۔ لیکن میرے دوستو، میری عزیزو، مدینہ شریف کے اندر کا ماحول ہے یوں ہے تو ہے، حضرت جو ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے گھر پہ تشریف فرما ہے، لیکن کوئی خاتون آ رہی ہے۔ خاتون کے آنے کا انداز یہ ہے کہ کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زمین سے جو ہے ہم بغیر سہارے کے اٹھ نہیں سکتے ہیں، جب ہم کہیں پر جانا ہوتا ہے بغیر لکڑی کے سہارے کے جو ہے انسان جا نہیں پاتا ہے، کیونکہ ایسا بھی انسان کے پاس جو ہے ایسا بھی وقت آتا ہے، ایسے بھی لمحے آتے ہیں بغیر سہارے کے چل نہیں پاتا ہے۔ لیکن ایک خاتون جو ہے بڑے آہستہ آہستہ جو ہے ایک لکڑی کے سہارے لیتے ہوئے نبی کے دروازے پر آتی ہے۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، وہ دروازے پر جو آ کر کے جو ہے دروازے کو کٹکھٹاتی ہے، وہ دروازے کو کٹکھٹا کر کے جو ہے عرض گزار ہوتی ہے، اے عائشہ کیا محمد گھر پر ہے؟ اے عائشہ کیا محمد گھر پر ہے؟ حضرت عائشہ نے اتنا سنا، اتنی میرے آپ کے اور آپ کے اور میرے آقا جو ہے ان کی نظر اس چہرے پر پڑتی ہے، میرے اور آپ کی آقا جو ہے اس چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے اپنے بستر سے اس کے پاس پہنچتے ہیں۔ پہنچنے کے بعد میں جو ہے اس کو سہارا لگا کر کے جو ہے زمین پر بٹھاتے ہیں۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، جیسی اس چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد میں جو ہے حضرت عائشہ سے حکم فرما رہے ہیں، اے عائشہ گھر کے اندر جو ہے جو ساز و سامان کھانے کا ہے ان کے لیے کھانا لائیے، ان کے لیے پانی لائیے۔ اور جب کھانے کا انتظام کر دیا گیا ہے، پانی پلا دیا گیا ہے، اس چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اس چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے آپ حضرت عائشہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، اے عائشہ
جلدی جاؤ، گھر کے اندر جو کپڑے ہیں وہ ان کو لا کر کے دے دو، گھر کے اندر جو پیسے ہیں وہ ان کو لا کر کے دیکھو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے ذہن کے اندر یہ سوچ رہی ہے آخرکار یہ کون خاتون ہے، کیسی خاتون ہے جس کے لیے آقا جو ہے مجھ سے ایسے حکم فرما رہے ہیں اے عائشہ وہ لے کر کے آؤ، اے عائشہ وہ لے کر کے آؤ۔ آخرکار یہ خاتون ہے تو یہ کون ہے؟ اگر رشتہ دار ہوتی تو میں بھی پہچان لیتی، ان کے خاندان والی ہوتی تو میرے بھی تعلق میں ہوتی، لیکن آخرکار یہ عورت کون ہے؟ میرے دوستوں میری عزیزوں، اس چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے نبی کی آنکھوں سے جو ہے اشک جاری ہے۔ آخرکار جو ہے اس عورت کو جو ہے بہت سارے تحفے تحائف سے نوازنے کے بعد میں جو ہے وہ عرض گزار ہوتی ہے اچھا محمد میں اب چلتی ہوں۔ میرے دوستوں میری عزیزوں، وہ خاتون جو ہے جو ان کو تحفے تحائف سے نوازا گیا تھا وہ لے کر کے چلتی ہے، لیکن نبی کی محبت دیکھیے، نبی کا عشق دیکھیے اور انسانیت کا درس دیکھیے۔ میرے اور آپ کے آقا جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا ہے وہ نبی جو ہے اپنے مکان سے باہر تشریف لاتے ہیں اور اس چہرے کو وہاں تک دیکھ رہے ہیں، اس عورت کو وہاں تک دیکھ رہے ہیں جہاں تک نظر کام کرتی ہے۔ میرے دوستوں میری عزیزوں، ادھر وہ سوال جو ہے ذہن کے اندر گردش کر رہا ہے آخرکار یہ خاتون کون ہے، یہ عورت کون ہے جس کے لیے اتنے حکم فرما رہے تھے۔ میرے دوستوں میری عزیزوں، جب تک وہ خاتون دیکھتی رہی، نبی دیکھتے رہے، پھر آنے کے بعد میں جو ہے میرے اور آپ کے آقا جو ہے چٹائی پر تشریف فرما ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر جو ہے جو بات گھر کر رہی تھی وہ سوچتی ہے آخرکار نبی سے تو پوچھوں گی آخرکار وجہ کیا ہے، راز کیا ہے، یہ خاتون کون ہے۔ جب وہ نبی کی بارگاہ میں آتی ہے، میرے آقا اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو میرے اور آپ کے آقا کے جو ہے آنکھوں سے اشک جاری ہے، بے پناہ رو رہے ہیں، چین بے چینی میں ہے، قرار بے قراری میں ہے، سکون بے سکونی میں ہے۔ حضرت عائشہ عرض گزار ہوتی ہے آقا جی میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قربان، آقا جی ذرا بتلائیے تو صحیح کیا مجھ سے کوئی آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، آخرکار رونے کی وجہ کیا ہے۔ آقا کے قدموں کو پکڑ کر جو ہے حضرت عائشہ واسطہ دے رہی ہے آخرکار آقا جی بتلائیے تو صحیح کیا مجھ سے آپ کی شان میں گستاخی ہو گئی ہے، کیا مہمان نوازی میں کوئی کمی ہو گئی ہے، آخرکار بتلائیے تو صحیح۔ میرے اور آپ کے آقا سے جو ہے کس طرح سے وہ عرض کر رہی ہے آقا جی ذرا بتلائیے تو صحیح رونے کی وجہ کیا ہے، پریشان ہونے کی وجہ کیا ہے، یہ خاتون کون تھی۔ میرے اور آپ کے آقا ارشاد فرماتے ہیں نہیں یہ میری رشتہ دار ہے، نہ یہ کلمے کی شریک ہے، بلکہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے۔ آج اس چہرے کو دیکھ کر مجھے اپنی خدیجہ یاد آ گئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی یاد آ گئی، لیکن ہمارا کیا ماحول ہے، ہم کس دور میں جی رہے ہیں۔ اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو جائے تو ہم اپنے چچا کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اپنے رشتہ داروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ جہاں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے ہمارا ذہن یہ گھر کر چکا ہے جہاں باپ کا انتقال ہو گیا ہے وہاں چچا کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، ہمارے ذہن کے اندر جو ہے اس بات کو گھر کرنا چاہیے تھا یہ جو میرا چچا ہے اس نے بڑی لمبی زندگی جو ہے میرے باپ کے ساتھ گزاری ہے، یہ جو میری خالہ ہے یہ وہ خالہ ہے، یہ میری بہن ہے جس نے میرے باپ کے ساتھ جو ہے بڑی لمبی زندگی گزاری ہے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، اس چہرے کو دیکھ کر کے جو تمہارے باپ کے ساتھی ہے، جو تمہاری ماں کی سہیلی ہے، ان کے چہرے کو دیکھ کر کے جو ہے تمہیں اپنی باپ کی محبت اور بڑھنی چاہیے تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑھنی چاہیے تھی کیونکہ وہ چہرہ وہ ہے جس نے زیادہ زندگی ان کے ساتھ گزاری ہے، یہ وہ انسان ہے جن کے چہرے کو دیکھ کر کے باپ کی یاد آنی چاہیے تھی۔ لیکن آج کا ماحول کیا بن گیا، ہم تو اہمیت دیتے ہی نہیں۔ باپ کا دوست تھا میرا کوئی دوست نہیں، یہ بھائی کا باپ کا رشتہ دار تھا میرا کیا رشتہ دار ہے، یہ تو باپ کا پھپھیرا اور کھلیرا بھائی تھا میرا کیا اس میں۔ میرے دوست میرے عزیزوں، یہ انسانیت کا درس نہیں ہے۔ انسانیت کا درس وہ ہے جو حسنین کے نانے نے بتلایا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا نے بتلایا، وہ یہی درس ہے۔ تاکہ محبت اتنی آپ کا کلمہ پڑھنے والی نہیں ہے بلکہ غیر ہے،
لیکن انسانیت زندہ ہے، انسانیت زندہ ہے۔ اور ہمارا کیا ماحول ہے میرے دوستوں، میرے ہمیں بزرگوں سے محبت کرنی چاہیے، ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے۔ آج کا ماحول تو زیادہ تر یہ بن گیا ہے، جب تک سانسیں چلتی ہیں تو محبت کا اظہار کم ہوتا ہے، اور جب سانسیں رک جاتی ہیں تو بڑی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ، لیکن ہم بھی اتنے بے شرم بن گئے، ہماری جماعت اتنی بے شرم بن گئی، جس کی ماں اور جس کا باپ جو ہے موت اور زندگی سے جو ہے 6 مہینے تک، 1-2 سال تک جو ہے جو موت اور زندگی سے لڑتا رہا ہو، میرے دوستوں، میری عزیزوں، اپنے ذہنوں کو حاضر کرو اور اس بات کی اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے، جس کا باپ جو ہے 6 مہینے تک یا 2 سال تک جو ہے موت اور زندگی سے لڑتا رہا ہو، لیکن جب وقت آتا ہے کھانے کا تو ہمیں تو یہ ہونا چاہیے تھا، جب میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے، یہ میرے پڑوسی کا انتقال ہوا ہے، ہمیں یہ چاہیے تھا اس کے رشتہ داروں کو رشتہ دار سمجھنا چاہیے تھا، اس کے بھائیوں کو بھائی سمجھنا چاہیے تھا، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ ماحول یہ پایا جاتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جس طرح سے جو ہے اگر ایک انسان کے گھر جو ہے نماز جنازہ کے اندر جو ہے 50 لوگ آئے ہیں یا 100 لوگ آئے ہیں، اگر گاؤں کے اندر جو ہے اگر 40 گھر ہے یا 50 گھر ہے یا 30 گھر ہے، اگر ایک بندہ جو ہے 2 مہمانوں کو جو ہے اپنے گھر کھانا کھلا لے تھا تو کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس کو ضرورت نہیں تھی 1,00,000 2 لاکھ روپے خرچ کرنے کی، 20 یا 30 ہزار روپے خرچ کرنے کی۔ میرے دوستوں، میری عزیزوں، کبھی اس کے دل کا حال کو بھی تو جان کر کے دیکھو، جس کا باپ جو ہے موت اور زندگی سے جو ہے 6 مہینے تک یا سال بھر تک جو ہے وہ دوا کھلاتا رہا، جب تک اس کے پاس تھا تب تک اسے کھلاتا رہا، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا رشتہ داروں سے بھی مدد لے لی، دوستوں احباب سے بھی مدد لے لی، لیکن اللہ نے شفا عطا نہ کیا ہے اور اللہ نے اس کو جو ہے شفا نہیں دیا ہے۔ میرے دوستوں، میری عزیزوں، لیکن باپ کی محبت ہوا کرتی ہے، ماں کی محبت ہوتی ہے، لیکن اس دل کو کب سکون ملتا ہے؟ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر سانسیں چلتی رہی، بلکہ چاہے کتنا ہی روپیہ خرچ ہو جائے انشاءاللہ ادا کر دوں گا۔ بھائی سے بھی محمد جو ہے قرض لے لیا ہے، رشتہ داروں سے لے لیا، لیکن ابھی کسی نے آ کر کے کہہ دیا فلاں علاقے میں لے جاؤ، ڈاکٹر بہت بڑھیا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے آپ کے باپ کو ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی ماں، آپ کی والدہ ٹھیک ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، میری عزیزوں، اب وہ سوچتا ہے آخرکار پیسے کا انتظام کہاں سے کیا جائے، لیکن وہ اپنے جس سائے کے نیچے رہتا ہے اس کاغذ کی طرف اس کی نظر جاتی ہے، اس مکان کے کاغذ کو لے جا کر کے جو ہے وہ پیاز لیتا ہے کہ اس کی محبت میں لے رہا ہے تاکہ اس کی ماں کی زندگی بچ جائے، اس کے باپ کی زندگی بچ جائے، اس کے بھائی کی زندگی بچ جائے، اس کی بیٹے کی زندگی بچ جائے۔ میرے دوست، میری عزیزوں، وہ کاغذ لے کر کے جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے پھر لے کر جو ہے 1,00,000 2 لاکھ روپے لا کر کے جو ہے وہ اپنے بھائی پر خرچ کر رہا ہے، اپنی ماں کی دوا میں خرچ کر رہا ہے، لیکن جب وہ زندگی سے جنگ نہیں جیت پایا ہے، آخرکار موت کا مزہ چکھنا پڑ گیا۔ میرے دوست، میری عزیزوں، اب اس حال اس کے دل کی کیفیت کو جان کر کے دیکھو، اس نے رشتہ داروں سے بھی قرض لے لیا، دوستوں احباب سے بھی قرض لے لیا، اس نے اپنے زمین کے جو ہے کاغذ بھی جمع کر دیے۔ میرے دوستوں، میری عزیزوں، اور جب وہ انتقال ہو جاتا ہے، ہم سارا سماج مل کر کے جو ہے 30ویں دن بھی 10ویں دن بھی جو ہے ہم بڑے سکون کے ساتھ وہاں کھانا کھاتے ہیں۔